فرمائش کر دیتے ہیں اجی دو شعر ایسا 20 سال ہو گئے مجھے چیکنگ میں، میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے یہ بھی فرمائش کی ہو دو شعر اللہ کی شان، دو شعر اتنا بھول گئے مالش سنن دل کرتا ہے وہ سنن کرتا ہے کہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سب کو زیادہ ذکر ہے حضرت سادہ ہی نہیں کیا جو قرآن میں کیا کہہ رہا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب کو بڑا ذکر ہے جو قرآن میں کیا کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والیو دھیان رکھیو کہ تہاڈا مال تے تہاڈی اولاد تم ساڈے تو غافل کر دینا ہے، جو حاجیوں کو کہہ رہا ہے ہی اس کا ذکر، لیکن حاجیوں کو حج کرنے کے بعد میں کیا کہہ رہا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اگر کوئی کہے کہ میں پوری محفل دکھانے کو تیار ہوں، پوری محفل ہو گئی لیکن کسی نے ایک شعر بھی ادھر نہیں پڑھے پوری محفل آ گئی کسی نے ایک شعر بھی ادھر نہیں پڑھے جو سب سٹیجن ہے خالد رہن کیا جو سٹیجوں والے اس کو اتنا بھول چکے ہیں تو دلیل پہ کیا حضرت ایک ایک رشتے کا نام دیا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، ایسے کیسا درسا پیارا رشتہ بھائی کا، اللہ نے کتنا نمبر دیا بھائی کو، کتنا نمبر دیا نہیں بھائی کو، 30 نمبر، اتنا سونا رشتہ۔ اور دیکھو قرآن کے نام لگو بھائی کی فوراً بعد پھر آگے اس کا نام لیا وَأَزْوَاجُكُمْ، بھائی پہلے بڑھی لیکن آج کل کی کہ بڑھی ویسے اب یہاں 4 بندے آپس میں بیٹھے ہوں تو ہماری گفتگو کا موضوع یہی ہوتا ہے کہ بڑھیاں سیاڑی ہیں کوئی جیسی بہت ہی سیاڑی، لیکن ایسا بھی کوئی معاملہ آیا پرانا شہرہ ہی سیاڑی ایسی سیاڑی نکلے، انہوں نے اپنا اخوانوں کو بچایا، ہم اپنا اخوانوں کو بچا سکے کیونکہ ہم کتنے بیٹھے ہیں، ہم ساروں نے بھائی کے لیے کیا فیصلہ کیا ہے کہ بھائی کیا ہوتا ہے، بولو تو صحیح سارے بھائی کیا ہوتا ہے، بھائی کیا ہوتا ہے، سارا سارے مردہ کا فیصلہ کی ہے کہ بھائی کی ہے، لیکن اگر یہ کتنی پکی نکلی ہے اپنے بچوں کو بھائی کے لیے کیا کہا ہے، بھائی کیا ہوتا ہے چندہ ماموں، عزیزی کہتے ہیں وہ بھی کہتی ہے صرف ہم نے اتنی پکی نکلی بھائی خبام کم پہ اپنے بچوں کو بٹھا کے بتا دیا کہتی ہے 2 بار ماں مانگو تو ماما بنتا ہے، اللہ ہم چکو نکلے ہیں سارے کے سارے بھائی، ہم بھی کہہ سکتے تھے اور پتر جو 2 بار ماما کے اب ماما کرتا ہے اور 2 بار چاچا کے چاچا کرتا ہے، لیکن وہ پکی نکلی ایسی پکے وہ بھی کہتی ہے اپنے برا جو میرا پکی ہے اور اسی اپنے برا کو بھی کہتے ہیں کہ وہ سیانی نکلی ہے جی سیانے نکلے، اس نے حضرت اپنے رشتے بچائے ہیں ہم بچا سکے، اللہ حضرت جب یہ گھر جاتی ہے بھابیاں کو نہیں کہا سلوک کرتی لیکن آ کے کبھی بھی بتائے گی، کبھی بھی نہیں بتا پٹے رہے تو آج کبھی برا کو گل کر کے رہے تیرے گل پہ اور اسی آپ ہی اپنے بران دے سیانی نکلی اپنا برا چھڑیا اور اسی کف نہیں بچتا، اس نے اپنی بہن کے لیے اپنے بچوں کو کیا بتایا ہے خالہ جانی، صرف خالہ نہیں خالہ جانی، یہ میری بہن کی ہے، تسی بولو گے کہ میں بولوں میری بہن کی ہے نہیں پوے اٹھنی سمجھ دیا پوے اٹھنی، اس نے اپنی ماں کے لیے کیا کہا ہے نا نو ارے تاڑے حسن کا کوئی غصہ نہیں آئے گا کیونکہ میری قوم نہیں ہے، لیکن یہ تم اے لگے کہ میں غلط کی تھی جو میں کہہ رہا ہوں معاشرے چند نہیں تھی ہاتھ کھڑا کریو میں تک موقع دیا گا حسن کا
کوئی غصہ نہیں آئے گا ان پتہ ہے. لیکن یہ اہم لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں پھر مجھے ہاتھ کھڑا کرو گا تو موقع تھا. اپنی ماں کو اس نے کیا بتایا ہے؟ نانو امی. ساڑی ماں کی جادوگر غلط ہو گیا. اس نے اپنے ابو کے لیے کیا بتایا ہے؟ نانا ابو. ساڈا ابو. لیکن تو میرا سب قصور ہوتا نہیں رشتے میرے سے. میرا بھائی اس کا بھائی وہ تو آمنے سامنے نہیں جا سکتے. اس کا دیور ہے جیٹ ہے. بھائی میرا تھا رشتہ میں نے بچانا. میرا باپ اس کا باپ نہیں ہے سسر ہے. میری ماں اس کی ماں نہیں ہے ساس ہے. میری بہن اس کی بہن نہیں ہے نند ہے. رشتہ میرے تھے میں نے بچانے تھے لیکن میں اپنے رشتے نہیں بچا سکا. اس نے اپنے سارے رشتے میں بھائی کو شریکہ بنا بیٹھا ہوں. لیکن بھائی اتنا سونا رشتہ ہے. اللہ تیسرا نمبر دے رہے ہیں بھائی کیا ہے؟ اخوان. لیکن دو کی تصویر پر آپ بچا سکے اللہ اپنے رشتے بچا. وہ چلے اسے دن تو زیادہ ناراض سے غیر نہ نہیں رہتے. یہ کوئی شریک بت نہیں ہے. یہ تو سکیاں نہ لڑے پائے کہتے سب ان کے نام پہ ہم اکٹھے ہیں نا سارے. جنگی بدر لڑی گئی 70 قیدی گرفتار جن میں حضور کے چچا حضرت عباس لا کے مسجد نبوی شریف کے ستونوں سے باندھا گیا. ڈیوٹی لگی حضرت بلال کی. بلال دھیان رکھنا ہے کوئی رسی کھول کے ہنسنا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں میں ڈیوٹی پہ دیکھتا کیا ہوں کہ حجرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول بار بار تشریف لائے قیدیوں کو کھڑا ہو کے دیکھیں. اور میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول بے چین ہیں. پھر واپس تشریف لے پھر تشریف لائیں کھڑے ہو کے قیدیوں کو دیکھے. اور میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ چہرہ انور پر بے چینی کے آثار ہے. پھر تشریف کہتے میں نے فیصلہ کر لیا اب اگر اللہ کے رسول تشریف لائے تو میں ضرور رزق کروں گا. بار بار تشریف لے گئے وہ بے چین. کہتے پھر اللہ کے رسول تشریف لائے قیدیوں کو کھڑے دیکھ رہے ہیں چہرے انور پر بے چین. کہتے جب واپس جانے کے لیے مڑے میں نے قدم بوسی اور میں نے اس کی سونے محبوب ہو کر آپ بے چین بار بار آپ تشریف لے رہے ہیں. اور اس اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ بلال پھر اس طرح کر ان کی رسیاں تھوڑی تھوڑی نرم کر دے مجھے نیند نہیں جانا. کوئی ایسے سب دل کے تو لے آئے جن میں اپنوں کے بھی پیار نہیں ہے. کس جنگ میں ابو سفیان نہیں ہے. بدر میں بھی ہندا آئیں بہت میں بھی واشی حضرت بھی اندر بھی تھا. لیکن دیکھو کیسی کرم نوازی ہے. جب مکہ فتح ہوا تو اعلان فرما رہے جڑا ابو سفیان کار بڑھ دی انہوں بھی جوان کلمہ پڑھایا صحابی بنا دیا صحابیہ بنا دیا معاف کر دیا. کتنی قریبی ہیں لیکن اگر سب ساڑھے دل ایسے سخت نہیں کہ سکے قرآن کی بنا بیٹھے ہیں. اور حضرت صاحب کی شروع سے معاملہ نہیں. معاملہ تب بھی ہوا ہے جب میں ویسے اکیلا ہوں لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے ہی منظر کئی بار دیکھا ہے. وار پیٹ کا مزاج ہے میں آپ کو سیالکوٹ کا مزاج بتاؤں. بارش کا موسم ہے بارش برس رہی ہے. سیالکوٹ کا مزاج بچے ناشتہ کر چکے ہیں کام پہ جانے لگے ہیں. ماں کیا کہہ رہی ہے؟ ماں کہہ رہی ہے کہیں رکنا نہیں میں آج مسالہ وغیرہ بنا لوں گی مولی والے پراٹھے. یہ سیالکوٹ کا مزاج وہ ساتھ سمجھتا ہے رکنا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سب سے پہلے نا بڑا بھائی آ گیا. ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تھکیا ہیں تم پراٹھا بنا دیں تو نال چاول کھا دیں. بڑا کی کہہ رہے ہیں مجھے کی کہہ رہے ہیں چھوٹے نہیں آؤں گے کھلیا کا مزہ ایک وقت سی برہم بغیر پراٹھا نہیں کھاتا جاتا. میں نے خود دیکھا چھوٹا آ گیا پہلے. ماں کہہ رہی ہے تھکیا ہیں تم پراٹھا دے چاول بنا دیں. چھوٹا بھی کہہ رہے ہیں ابھی کی کہتے ہیں پانی نہیں یاد آئیں گے کٹھیاں کھاؤں میں بتا ہے. ایک وقت تھا بڑا چھوٹے کے بغیر نہیں کھا سکتا چھوٹا بڑے کے بغیر نہیں کھا سکتا. اور اب وہ وقت ہے کہ شکل دیکھنے کی نہیں اللہ کا وقت تھا. کچھ دیو وقت سو دین دی جن سے مال کھانے کیا اس سے لڑی کسی مال کھانے منع کیتا جنہوں نے لڑنا سی انہوں نے دیکھو اور لاڑ سی قوم ہی وقت. حضرت آپ سے تو دور ہے نا. میرے سیالکوٹ سے صرف 50 کلومیٹر ہے جموں.
ہمارے سیالکوٹ میں ایک سڑک ہے جو سیدھی جم جاتی ہے، میں بہت کم اس سڑک پہ چڑھتا ہوں، کیونکہ جیسے میں سڑک پہ چڑھتا ہوں بورڈ لگایا ہے، بورڈ پہ لکھا ہے جموں 50 کلومیٹر، جب میں اس بورڈ کو پڑھتا ہوں کیونکہ میرا تعلق بھی کشمیر سے ہے، آدھا پاکستانی ہے آدھا، کیونکہ ہم مہاجر ہیں کشمیر کے، آج بھی تکلیف ہے، میں اس روڈ پہ نہیں چڑھتا کیونکہ جب 50 پڑھتا ہوں تکلیف ہوتی ہے کہ ہم سے صرف 50 کلومیٹر دور تھے، 70 سال ہو گئے وہ ہمیں آوازیں دیتے رہے کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، اور ہم نے ان کے لیے کچھ بھی کیا نہیں ہے۔ ویسے صاحب دلیرے پڑے، لڑاکے پڑے، بندوقیں پڑی، ڈنڈے پڑے، مار کٹائی پڑی، لیکن دکھ یہ ہے کہ ان کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے یہ ایک ایسے ایسے ڈائلوگ میرے پاکستان میں مشہور ہے، گجر کا ہے، افسرہ گجر، پٹا گجر، بدماش گجر، جٹ کا گنڈاسا، محل کا خراب، بٹ بدماش، ایسے ایسے ڈائلوگ، لیکن دکھ کی بات ایک بھی ڈائلوگ ان کے کام آ سکا، کیونکہ جب بھی گجر نے ویر لیا ہے اس نے ویر میں کسی اپنے سے، کوئی گجر بھی کشمیر گیا، جٹ نے جب بھی گنڈاسا چلایا کسی اپنے پہ، میں نے جب خراب کیا کسی اپنے کا ہے، پاک نے جب بدماشی کیا کسی 70 سال ہو گئے وہ ہمارا انتظار کرتے رہے، اور کوئی گجر آ کے ایسے بھی پیر لگو، اور کوئی بٹ آ کے ایسے بھی بدماشی کرو، اور کوئی مہر آ کے آنا بھی خراب کرو، اور کوئی جٹ گنڈاسا لے کے ایسے بھی آؤ، ساڑیاں تیاں چوک کے لے گئے، ساڑیاں بہناں چوک کے لے گئے، ساڑے بچیاں کی ماما چوک کے لے گئے، لیکن کوئی گیا نہیں، کیونکہ ہم آپس میں لڑ گئے۔ میں ویسے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اسپیشل نوجوان بچے، جو بندہ اپنے ہمسائے سے لڑے آپ اس کو دلیل سمجھیں، جو اپنے والدہ سے لڑے آپ اس کو دلیل سمجھیں، جو اپنے چاچے سے لڑے، تائی سے لڑے، ماموں سے لڑے، خالوں سے لڑے، آپ اس کو دلیل سمجھیں۔ نبی علیہ السلام نے 3 بار ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم و مومن نہیں، اللہ کی قسم و مومن نہیں، اللہ کی قسم و مومن نہیں۔ ہمارے تو کانوں میں جو نہیں گئی قرآن و حدیث میں، صحابہ بیٹھے تھے جانے نہیں کرتے، 3 بار قسم، کسی ایک کو ترجمہ نہیں کچھ، اللہ کے رسول کسی نہیں فرمایا، ایسی کی سنیں انہوں نہیں فرمایا، فرمایا وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان لڑکی آپس میں قوم ہی نہیں بن سکے، اقبال دنیا دیتا ہے وہ حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح ہے، رزم حق و باطل روڈ فولا۔ چلو ایک بات بڑھاتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اتنا مقدمہ نہیں کرتے، مولا تجھی فیصلہ کر دے اصل بادر کو، اصل بادر کیا فرمایا؟ فرمایا بادر ہو نہیں جڑا غصہ کر جائے، بادر ہو جڑا غصہ بھی ہے، کیا اپنا کے ہوئے تھے غصہ، جب بات اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کی ہے پھر نہیں، لیکن یہ اگر اپنا ہے تو غصہ، کیونکہ یہی آپ کا ہوتا جب اپنے آئے، لیکن جب بات اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کی آئی، لکھا علی پاک کی تلوار اتنی برسی اتنی برسی اتنی برسی کہ 40,000 کافروں کی گردنیں اپنی تلوار کو لائیں، اتنی برسی، لیکن یہ اپنے نے یہ گال اپنی ذات دی ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم گرفتار ہوا، سیر علی میں کھڑا ہے، مولا علی چارپائی پہ پانی لایا گیا، آپ کی نظر اس کے چہرے پر پڑی، فرمایا علی دے بیٹے کھلوتا ہے پہلے پانی ہے نہیں کیا، پانی لے جایا گیا، دل میں بغض علی تھا، اس نے سمجھا سوچا کہ پانی میں زہر ملایا گیا مجھے مارنے کے لیے، اس نے پینے سے انکار کر دیا، پانی واپس آیا، آپ نے مخاطب کر کے کہا یہ پانی پینے سے انکار کر چھڑے، یہ تو علی نے کہا تھا پانی پی لیں، علی نے بھی ہوندی دے جنت چلی سی جانا جی دن پہلے تیرے جانا، لیکن انصاف لیکن دکھ کی بات ہے، لیکن دکھ کی بات ہے، انہوں نے کرنا جو حملہ کرنا ہے پانی کی شہر میں، ساڑھے گھر ایسے بدنصیب میں، ساڑیاں بیٹھنا ہمارے ٹائم رونا سے بدنصیب میں، کہ اپنے پی سکتے نہیں، غور کرنا اس بات، 2 باتیں ہوگی، غور کرنا، قوم میں اپنی اسٹیج
ایسا پروگرام بڑھیا ہے موضوع. سچ بتاؤ کوئی ہے زنا پہ کانفرنس؟ کوئی ہے سود پہ کانفرنس؟ کوئی ہے قطع تعلقی پہ کانفرنس؟ کوئی ہے کم توڑنے پہ کانفرنس؟ کوئی غیبت پہ کانفرنس ہے؟ کوئی اللہ کے بندوں موجود؟ میں لاہور عبدالستار سعید ڈائریکٹ تو نہیں سے پڑھے ان کی پڑھوں سے پڑھے. میں ترقی نہیں کرنی، ملاقات بھی کوئی زیادہ نہیں ہوتی. میرے کندھے پہ کندھا مارا تو میں تھوڑا سا قریب ہوا تو میرے کان میں فرمانے لگے امت تباہ ہو گئی، خطیب میں مدیاں بکریاں تو گئی نہیں گئے. امت خطیب میں مدیاں بکریاں تو گئی. موضوع پروگرام بڑھے ہیں، موضوع وہی ہے فضائل 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 فضائل. موضوع شعر و شاعری ہے، یہ بیچارے آتے ہیں لیکن جاتے ہوئے شعروں کے علاوہ کچھ بھی لے کے جاتے ہیں. نقیب شعر، خطیب شعر، نعت خواں شعر، قرآن ہے. سب دیکھنا کتنا بڑا آدمی ہے. رب کا کلام پڑھنے کے لیے ہماری محفلوں میں بندہ بلایا جاتا ہے ایک، اور بندوں کا کلام پڑھنے کے لیے بندے بلائے جاتے ہیں. اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندے کے لیے جی صرف وہ بھی مختصر کام کے پہلے کیا جاتا ہے 20-25 منٹ ہوتے جانا، 15-20 منٹ ہوتے جانا. اور لوگوں کے پیچھے کلام پڑھنے کے لیے بندے. حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. لیکن میں بڑے جوش سے کہنے لگا ہوں سنیو، ہمارے اسٹیجوں پہ قرآن غالب نہیں ہے، غائب ہے. ہمارے اسٹیجوں پہ قرآن ہے، رب کا کلام پڑھنے بندہ. اور میں حیران ہوں اسٹیجوں پہ ہم کیا سناتے ہیں، ممبر شریف پہ ہم کیا سناتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ساری رات ایک قرآن پڑھتے ہیں. یہاں پہ نہیں کرنے ہیں ساری رات وہ بھی دوسرے بندے. باقی جب ساری رات شعر ہو. یہ اسپیشل جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں، یہ آپ گوگل سے اس کو سرچ کر لیجیے گا، ابلیس کی مجلس شورا. ابلیس کی مجلس سے بہت مزیدار لکھا ہے. بھلا ہونا تو اس کو ہمارے نصاب میں چاہیے تھا، لیکن کہ انہوں نے خود نصاب اس طرح کا بنایا ہے کہ قوم جاگے، قوم ستی ہے تھے. اب دیکھیں نا حضرت، چلو ماشاءاللہ دینی مدارس کے بچے لگ رہے ہیں. ہمارے جو بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، کبھی آپ ان کی کتاب کھول کے پڑھیے گا، ان کو پتہ نظر وہ کیا پڑھاتے ہیں. چو 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 چاچا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی میں ایک بجایا چوہا پیچھے. جس قوم نے نظم کی چوہے والی پڑھنی ہے، اس قوم نے کرنا کیا؟ نظم کیا ہے؟ ٹوٹ بٹوٹ کے دھو گئے. پوئم کیا ہے؟ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. اور مجھے دکھ ہے، میں بھی ڈاٹے ڈال رہی ہوں سبھی قوم سے، آج تک کبھی نے کسی نے ان سے نہیں پوچھا کوئی جو ہمٹی ڈمٹی پہ ہمیں پوئم پڑھا رہی ہے، ہمٹی ڈمٹی ہے کون؟ کو فلسفی ہے، کو معرفیات ہے، کوئی ہے کون ہمٹی ڈمٹی؟ اور ہمیں کیوں ضرورت پڑی ہمٹی ڈمٹی کی؟ جناب سیدنا صدیق اکبر سے شروع کرو اور پیر میر علی صاحب پہ بس کرو، اور تمہاری کتابیں اور تمہارے کورس اور تمہاری کلاسیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے نام نہیں ختم ہوں گے. کیوں لوٹ پڑی ٹوٹ پٹوٹ کی؟ کیوں لوٹ پڑی تو چاچا کی؟ کیوں ضرورت پڑی ہمٹی ڈمٹی کی؟ اور ہمارے پاس امیر حمزہ ہے، ہمارے پاس ابو عبیدہ بن جراح ہے، ہمارے پاس جعفر طیار ہے، ہمارے پاس خالد بن ولید ہے، ہمارے پاس عبداللہ بن رواحہ ہے، ہمارے پاس علی المرتضیٰ ہے، ہمارے پاس حضرت ابو ذر ہے. اور ایک نظم لکھنی ہے تو ان پہ لکھ کے میرے بچوں کو کھاؤ. اس لیے نہیں پڑھاتے کہ قوم جاگ سے، قوم. اس لیے نظم کیا ہے؟ ہمٹی ڈمٹی سیدہ پہ. دیکھیں اگر پیچھے اسلام آباد میں سلسلہ چلا، میرا جسم
باقی پتر جمعہ پڑھا کے میں بھی سیالکوٹ سے نکلا ہوں. تھوڑی گاڑی میں نے چلائی, تھوڑی روزانہ گاڑی آنکھیں بند کر کے چلتی. بعض دفعہ ہماری بچیاں موٹر سائیکل میں اس حالت پہ بیٹھی ہوتی ہیں, رونا آتا ہے دیکھ کے, کبھی ادھر دیکھوں گا, کبھی ادھر دیکھوں گا, کبھی نیچے. صرف پتر کسی نے اس خوبصورت بات کو نظم میں وہ لایا ہوتا ہے. یہ نظم تیسری چوتھی میں ہماری بچیوں کو پڑھائی جاتی. سنو ذرا, امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں جان کا انتقال ہو گیا, میری اماں جان کا انتقال ہو گیا, لیکن فرماتے ہیں بڑا پتر حسن ہونے کے باوجود کبھی نوبت نہیں آئی کہ میں نے اماں جان کے سر پاک کا قبال دیکھا. کاش میری نظم سے اور تیسری چوتھی کلاس نظم سڑیاں کی پڑھائی. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان کا کوئی قیمہ کہتے تھا, ان کو وہ بیچ میں رکھ سے کاٹ دیتا ہے, کٹوا لینا تھا, لیکن چادریں دوپٹے اتارنے نہیں تھے. لیکن پڑھایا کہ یہ چو 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 اچھا گھڑی پہ چوہا, گھڑی میں ایک چوہا نیچے. پھر اسٹیجوں کی طرف آنے لگا, چلو سکولاں خالی جانا لگی گلا کرنا, بڑے اسٹیجوں کا آ جائے. حضرت عبداللہ بن رواحہ کا نام صرف اس لیے نہیں لیا جاتا کیونکہ صرف نعت خان اسی تلوار والا نعت صرف انہوں کا نام. آج چلو جو ماشاءاللہ علماء ہیں یا جو طلباء ہیں ان کی تو علم ہے, باقی اگر کسی عام بندے سے پوچھا جائے بھائی نبی کریم علیہ السلام نے زمانے مبارک دے سب تو بڑے نعت خان کا نام کی, تو سب نے یہی کہنا ہے اسلام دیں. لیکن یہ کتابوں میں پوچھیے, یہ کتابوں میں کہنی ہے سید الشعراء عبداللہ بن رواحہ, لیکن نام کیوں نہیں کہ صرف نام تھا نہیں. تلوار والا تھا, ایک جرنیل, ایک مجاہد, ایک غازی, ایک شہید, جو 3000 کا لشکر دے کے 1 لاکھ سے جب اس لیے نام نہیں, اس لیے جو کہ تلواروں کا نام آنا چاہیے. اللہ صاحب یاد رکھیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سوال ہوا, اماں جی اللہ کے رسول کے پاک گھر کی کوئی پاک کی بات سنائیں. فرمایا 3 چاند گزر جاتے تھے, اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا جلتا نہیں تھا, 3 چاند چولہا بلیا, لیکن وہاں لکھا ہے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہوا آپ کے گھر میں آپ کی رکھی ہوئی اپنی ذاتی تلواروں کی تعداد کتنی تھی؟ 12. تلواریں کتنیاں؟ 12. لنگر 3 مہینے تلواریں کتنیاں؟ 12. تو سچ بتانا ہم لنگر والی امت ہوئے کہ تلواروں والی, لیکن میں یہ اسی دفعہ دورہ برطانیہ پہ تھا, توپ کا بھی جاننے کا شوق تھا. یہاں تو بڑے عجیب و غریب والا تھا, کیا کیا موضوع کھولوں, چلو میں اس کو نہیں کھولتا. بہرحال چلو دکھ سے میں کہنے لگا ہوں اللہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں, علماء بیٹھی ہیں, جلالی صاحب بیٹھی ہیں. اگر ہم کتابیں لکھیں نا تو 3 4 5 سے زیادہ نارائن پاک نہیں ملتی نبی کریم علیہ السلام کی مبارک استعمال میں رہے, لیکن اتحاد پاکستان میں رہنے پاک اتحاد پاکستان کا اسی رضا کسی نے لاہور غلاف کعبہ بنانے والی فیکٹری بنی, فیس بک پہ ذریعے مشین چڑھی, اس کا تعلق کیا تھا سرائی مشین, ایسے ہدایہ کائنات دی اسی کے رسول بات ہے, کسی نے اور صاحب شاید آپ کے علم کی بات نہ ہو, وہ مشین 2.5 کروڑ کی بکی. اگر سرائی مشین جہاں میڑ آئی تھی انتظار میں ایک حضرت کے پاس گیا, چلو بڑا کیمرہ نہیں ملا, ان کے پاس کم از کم 300-400 ڈوئیاں ہیں, اور وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ یہ ڈوئیاں پوسٹ کارڈ بھی ہیں, 3 مہینے چولہے نہیں بنے. اسی بات خراب اتنے خراب ہیں, لاہور میں حضرت ایک لیب بنائی گئی, اگر آپ کے پاس کوئی کپڑا ہے تو آپ اس لیب سے چیک کروا سکتے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کپڑا کتنے سال کا. اگر آپ کے پاس کوئی لیدر ہے تو آپ اس لیب سے چیک کروا سکتے ہیں کہ یہ لیدر کتنے سال کا. اگر آپ کے پاس کوئی بال ہے آپ چیک کروا سکتے ہیں کہ یہ بال
اتنے حالات اس لیے تو کاپی میں تبرکات ہیں، غیر پسند رکھتے ہیں سب، تو شوق تھا کہ چلیے. تو پھر صاحب بندہ نبی علیہ السلام نے نسبت رکھنا بھی کسی چیز کی زیارت کرے اور پھر اکھاں پہ جننا پھر مزہ پلانا ہے. کبھی گیا حضرت ہر چیز نے دسیا کہ میری نسبت، مجھے تو پتہ ہی تھا کہ آگے یہ بھی نہ تھا. ہم زیارتیں کرتے کرتے کمرے میں گئے، جہاں سے ہوا رہی رضوان کی تلواریں پڑی ہوئی. حضرت صاحب ان تلواروں میں میرے موجود ہیں. مجھے میں نے فون نکالا تصویر بنانے کے لیے، لیکن وہ دل نہیں کرنا، کیونکہ میں نے کہا میں نے جیسے کلک کرنا ہے تو تصویر سیدھی کدھر جانی ہے، گیلری نہیں مناسب ہو گیا تصویر میں، اس لیے میں نے کلک نہیں کیا. میں نے دل کے کیمرے سے تصویر کھینچی کیونکہ اس کی بھی اللہ ٹھیک نہیں، اس لیے میں ٹھیک تصویر نہیں بنا سکا. جہاں تک مجھے یاد ہے ان تلواروں میں سب سے پہلی تلوار تھی حضرت ابو بکر جراح، پھر ان تلواروں میں تلوار تھی جناب سیدنا جعفر طیار، پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا صدیق اکبر، پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور پھر سواری آئی مولا مرتضیٰ کی تلوار. اس تلوار کی سب سے زیادہ وہ تلوار تھی سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. اس تلوار کا میں نے کتابوں میں پڑھا کہ آپ کی تلوار کا وزن تھا 35 کلو. پھر کتابیں کہتی ہیں کہ سید الشہداء ایک تلوار نہیں بلکہ 70 کلو سے صرف آپ کی تلوار کا وزن، 2 تلواروں میں 28. جب شہادت ہوئی اور باری جنازوں کی آئی، سب سے پہلے جنازہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا ہے. جنازہ ہو گیا، صحابہ جزیت تھا اٹھانے کے لیے آپ فرمائیں میرے جس کو رہنے دو، ایک ایک شہید بلاتے جائے، جنازہ ہوتا جائے. سب کا جنازہ ایک بار ہوا، آپ کا جنازہ 72 بار. نبی کریم علیہ السلام مدینہ پاک واپس تشریف لائے، جتنی شریعت اجازت دیتی تھی گھروں سے رونے کی آواز آ رہی. اللہ کے رسول کو پھر چچا جاتا ہے، فرمایا سارے روم میں کوئی نہ کوئی ہے، میرے چاچے میں کوئی سید الشہداء. لیکن کیا ہے بس صاحب محفلیں بڑی ہیں لیکن رزلٹ ہے، محفلیں بڑی ہیں، عنوان موضوع لاؤ، قرآن لاؤ، جو آ رہا ہے اس کو کوئی موضوع. یہ ہمارے انفرادی مسائل ہیں، یہ واقعی اجتماعی مسائل ہیں. حضرت آزاد میں اس مسئلے میں امت تباہ ہو گئی، وہ ایمانیاں ہو گئی ہیں. شاید آپ کو آواز نہیں آ رہی، شاید مجھے جانتی ہے ادھر ایمانیاں بکریاں میں کہیں نہیں ہے. امت تباہ ہو 132 نمبر پہ ہم کھڑے ہیں ایمانداری کے لیے. اس ملک میں سب سے زیادہ معافی ہوتی ہے. ادھر تو گرمی آ گئی ہے، پھر دل جلانے والے منظر دیکھنے کو ملیں گے. کیا سڑک پہ کولر رکھا ہے، کولر کے اوپر 35 روپے کا پلاسٹک کا گلاس ہے، لیکن سنگری سنگلی بڑے صاحب، وہ سنگلی کس سے بچانے کے لیے لگی ہے؟ آپ سے. اور 70 سال کے بعد بھی ہم یہاں کھڑے ہیں کہ 35 روپے کا وہ گلاس جو راہگیروں کے پانی پینے کے لیے رکھا گیا ہے وہ ہم سے محفوظ ہے. وجہ کیا ہے؟ پروگرام بڑے ہیں، سامنے جو بیٹھے ہیں ان کی بیماری کوئی اور ہے، دوائی کوئی. میں کتابیں پڑھ کے حیران ہوں اس دیشوں کے حالات دیکھ کے. میں نے آج جمعے میں بھی کہا کیا حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرمانے مبارک کا مفہوم ہے، فرمایا قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی ہے. پھر 3 بار ارشاد فرمایا اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے تیاری کرو. حضور یہ فرما رہے ہیں، لیکن ہم حضور کا فرمان نہیں سنا رہے بلکہ ہم کیا سنا رہے ہیں؟ لوکاں نے ڈرایا، کوئی لوکاں نے ڈرایا، حضور کو ڈراتا ہے. کچا سی
کمزور لوگوں نے ڈرایا، حضور نبی علیہ السلام خود ڈرا رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں جیسے بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا 17 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لوگوں نے ڈرایا، حضور ڈرا رہے ہیں۔ لیکن دو بھی یہ ہے کہ ہم حضور کا فرمان نہیں سنا رہے بلکہ وہ چھوڑ کے کیا سنا رہے ہیں؟ لوکاں میں ڈرا رات قبر دی کہانی میں سنیا اتھے ہونا جنا مونڈے کمی کہانی سامنے بیٹھے لوگ ٹینشن نہیں کوئی۔ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ تیاری کرو رضی کہہ رہے ہیں ٹینشن کوئی نہیں۔ وہ کچھ کہہ رہے ہیں ہم اس کا رزلٹ کیا چلا دو، لوگوں نے واقعی ڈرنا چھوڑ دیا۔ لیکن کوئی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر نہیں سنا تھا، فرمانے مصطفیٰ سنا تھا۔ اس لیے لکھا ہے جب کبھی قبر سے گزر ہوتا اتنا رویا کرتے آپ کے آنسوں سے آپ کی داڑھی، لیکن اسی فرمان نہیں سنا رہے تھے لوگ بلکہ سب گالی ہیں۔ تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ۔ اب تو بات یہاں تک جا چکی ہے، جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا۔ حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث دے رہے ہیں۔ مرید کس کے ہیں؟ امام حسن بصری۔ امام حسن بصری ان کے مرید ہیں مولا مرتضیٰ، پوتے مرید ہیں حضرت علی پاک۔ درس حدیث دے رہے ہیں، درس دیتے دیتے حدیث پاک آ گئی۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں ضرور